اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ کی والدہ کو کہ اسے دودھ پلاتی رہو، اور جب تمہیں اندیشہ ہو کہ کوئی تلاشی کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور کوئی پکڑے جانے کا خوف ہے، فالقیہ فی الیم، تو اسے ڈال دینا دریا میں، نیل میں، ولا تخافی ولا تحزنی، اور کوئی خوف نہ کھانا، کوئی رنجیدہ مت ہونا، انا رادوہ الیک، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس بچے کو لوٹا دیں گے تمہاری طرف، تمہارے پاس واپس لے آئیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، اور اسے ہم نے بنانا ہے اپنے رسولوں میں سے۔ فالتقطہ آل فرعون، تو فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا۔ اسی سے لفظ لقطہ بنا ہے، لقطہ کہتے ہیں کوئی چیز گری پڑی کہیں ہو، اس کو اٹھا لیا جائے، تو لقطے کے احکام ہیں پھر شریعت کے اندر۔ فالتقطہ، اٹھا لیا اس کو آل فرعون لیکون لہم عدوا وحزنا، آل فرعون نے، فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ بن جائے ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا یہ ارادہ تھا، ان کو یہ معلوم تھا، بلکہ یہ نتیجہ ہے، یہ گویا کہ آخری نتیجہ نکلا اس کا، کہ وہی بچہ جس کو انہوں نے نکالا دریائے نیل سے، بعد میں ان کے لیے وہ ایک ان کی تکلیف کا موجب بنا۔ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، یقین فرعون اور حامان اور ان کے لشکر جو ہے وہ چوک گئے، خطا کھائی۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور کہا فرعون کی بیوی نے، قرۃ عین لی و لک، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا یہ بچہ میرے لیے بھی اور تیرے لیے بھی۔ فرعون سے کہا اپنے شوہر سے، لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں کوئی نفع پہنچائے، مفید ہو ہمارے لیے، اور نتخذہ ولدا، بالکل وہی الفاظ ہیں جو امرأۃ العزیز نے کہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور ادھر موسیٰ کی والدہ کے جذبات جو ہیں اس کے اندر ہیجان پیدا ہو گیا، ان کا دل جو ہے اڑ گیا، اڑا ہو گیا، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ دل کے اندر 100 طرح کے ان کے وسوسے پیدا ہوئے۔ ان کادت لتبدی بہ، وہ تو اس درجے مضطر ہو گئی تھی کہ شاید ظاہر ہی کر دیتی، بھانڈا ہی پھوڑ دیتی۔ لولا ان ربطنا علی قلبہا، اگر ہم نے اس کے دل کے اوپر، اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیا ہوتا، اس کو باندھ نہ دیا ہوتا، ڈھارس نہ دی ہوتی اس کے دل کو، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ہو جائے ایمان والوں میں سے۔ وقالت لاختہ قصیہ، اور موسیٰ کی والدہ نے کہا اپنی بیٹی سے جو کہ بہن تھی حضرت موسیٰ کی، کہا اس کی بہن سے، ذرا اس کے پیچھے پیچھے چل۔ فبصرت، وہ دیکھتی رہی، بہی اس کو، عن جنب، اجنبی ہو کر، کہ جیسے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اتفاقاً میں بھی دریا کے کنارے جا رہی تھی، میں نے یہ دیکھا ہے کہ صندوق چلا آ رہا ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں اس کا احساس نہیں ہوا کہ یہ تو جان بوجھ کر پوری طریقے سے یہاں پہنچی ہے، پورے اپنے ارادے کے ساتھ۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے حرام کر دی تھی ان پر تمام دودھ پلانے والیاں حضرت موسیٰ پر اس سے پہلے، یعنی یہ کہ اس بہن کے پہنچنے سے پہلے انہوں نے بہت سی خواتین کو بلایا تھا جو دودھ پلا سکتی تھی اس کو، لیکن کسی کا دودھ جو ہے وہ پینا قبول نہیں کیا حضرت موسیٰ نے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، اس کی مشیت ہے، اس کی تقدیر سے ہو رہا ہے۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت، اب یہ پہنچی وہاں تو وہاں تو تشویش تھی، اتنا بچہ اچھا ہے، خوبصورت ہے۔
وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہ ہم پڑھ آئے ہیں سورہ طٰہٰ میں، ایسے موہنی صورت کے اس کے اوپر محبت کا پرتاؤ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا پرتاؤ ڈالا۔ تو اب وہ تشویش میں تھے کہ کیا ہوگا اس کا، کون دودھ پلائے۔ ابھی میرا خیال ہے کہ فیڈرز تو ابھی ایجاد نہیں ہوئے ہوں گے کہ دودھ پلانے کا کوئی اور نظام ہو۔ قالت، تو اس نے کہا، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، تو کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک گھر والوں کی طرف کہ جو اس کی کفالت کریں گے، اس کو پال دیں گے تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ فرددناہ الی امہ کہ تقر عینہا، تو ہم نے لوٹا دیا اسے اس کی والدہ کی گود میں تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا تحزن، اور وہ رنجیدہ نہ ہو، ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور تاکہ اس کو معلوم ہو جائے موسیٰ کو کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، جو اس نے کہا تھا کہ لوٹا دیں گے وہ لوٹا دیا۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، اور جب وہ پوری قوت کو پہنچا، جوانی کو پہنچا، بھرپور جوانی کو، اپنی پوری پختگی کو پہنچ گیا، استوا، اور وہ گویا کہ تمام جو ان کے ظاہری اور باطنی قواہ ہیں وہ پورے ایک اعتدال کے ساتھ جم گئے۔ آتیناہ حکما وعلما، ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا۔ اس سے یہ بھی مراد دی جا سکتی ہے کہ اسی وقت ان کو یہ نبوت جو ہے وہ مل گئی، لیکن یہ کہ عام خیال یہ ہے کہ نبوت بعد میں ملی ہے۔ تو حکم، حکمت اور علم دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور وہ ایک روز وہ داخل ہوئے گاؤں میں، شہر میں، ایسے وقت میں کہ اس کے شہر کے لوگ جو ہیں غفلت میں تھے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے، یہ محل میں رہتے ہیں، اور محل آپ کو معلوم ہے شہر سے باہر ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، اور بستی جہاں پر کہ زیادہ وہ جو بھی ہے ڈاؤن ٹاؤن جسے آج کل کہا جاتا ہے، وہ ان کا شہر کا مرکزی مقام ہوگا۔ اور یا تو یہ کہ اعلیٰ صبح کا وقت ہوگا جبکہ ابھی لوگ پوری طرح بیدار نہیں ہوئے ہیں، گھروں میں ہیں، یا یہ کہ دوپہر کا وقت ہو کہ جس میں لوگ قیلولہ کر رہے ہیں۔ وہ داخل ہوئے، دخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا، جبکہ اس کے آپ لوگ جو ہیں وہ غفلت میں تھے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو پایا اس میں دو اشخاص کو لڑتے ہوئے۔ ھذا من شیعتہ، یہ اس کی قوم میں سے تھا، ایک یعنی ایک تو تھا اسرائیلی، وھذا من عدوہ، اور دوسرا تھا کہ جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی وہ قبطی تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، تو مدد مانگی اور دہائی دی اس شخص نے جو موسیٰ کی قوم میں سے تھا، علی الذی من عدوہ، اس کے مقابلے میں کہ جو دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ فوقظہ موسیٰ، تو حضرت موسیٰ نے اس کی مدد کے لیے اقدام کیا اور ایک مکہ رسید کیا اس کو، فقضى علیہ، اور اس کا کام تمام کر دیا، اس ایک ہی ضرب سے وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، اب تنبہ ہوا کہ یہ تو شیطان کا معاملہ ہو گیا، شیطان کا عمل ہوا۔ انہ عدو مضل مبین، ان کی نیت قتل کرنے کی نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ ضرب ایسی شدید لگی کہ وہ مر گیا۔ انہ، یقیناً شیطان جو ہے وہ تو دشمن ہے اور گمراہ کرنے والا ہے کھلا۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، فغفر لہ، انہوں نے عرض کیا اللہ سے، پروردگار میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، پس مجھے بخش دے، اور پس اللہ نے اسے بخش دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور ہے اور رحیم ہے، بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو اب انہوں نے وعدہ کیا پروردگار تو نے جو مجھ پر انعام فرمایا اور مجھے بخش دیا ہے، تو میں اب آئندہ کبھی بھی مددگار نہیں بنوں گا کسی بھی مجرم کا، کسی غلط کار شخص کا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، اب صبح کے وقت ان پر جو ہے شہر کے اندر، وہ صبح ہوئی انہیں، صبح کو جب اٹھے، خائفا، اب خوف طاری تھا کہ مجھ ایک شخص قتل ہو گیا ہے، کس نے قتل کیا ہے، بہت کافی دھوم مچی ہوئی ہوگی، کس نے قتل کیا ہے، قاتل کون ہے، اب یہ کہ راز کھل نہ جائے، لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے۔ خائفا یترقب، خوف زدہ بھی تھے اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے چوکنے ہو کر کہ کہیں سے کوئی آہٹ، کوئی کسی جگہ سے کوئی ایسی بات تو نہیں آ رہی کہ میرا جرم معلوم ہو گیا ہو۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، تو اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی وہ پھر چلا رہا ہے، فریاد کر رہا ہے کہ میری مدد کیجیے۔ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم ہی زیادہ شریر ہو، صریح، کل بھی تمہاری لڑائی ہو رہی تھی ایک قبطی کے ساتھ اور میرے ہاتھوں وہ قبطی مارا گیا بغیر میرے کسی ارادے کے، آج پھر تم نے ایک جھگڑا مول لے رکھا ہے، تو معلوم ہوتا کہ تم ہی ہو غوی، حد سے بڑھنے والے
اور مبین کھلا فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما، یہ بات تو کہی اس اسرائیلی سے، لیکن کوشش یہ کی، ارادہ کیا کہ دوسرا جو دشمن قوم سے تھا اس کو پکڑ لیں، یعنی جو زیادتی کر رہے تھے، اب مارا نہیں لیکن پکڑنے کے لیے، تاکہ وہ شخص جو ہے اسرائیلی کو مار نہ سکے، تو اس کو پکڑے، آگے جب بڑھے کہ اس کو پکڑے، وہ یہ شخص سمجھا وہ جو اسرائیلی کی غالباً مجھے سزا دینے کے لیے آ رہا ہے، جو کہا یہ تھا کہ انک لغوی مبین، تو چونکہ اس الفاظ اس کی طرف تھے اور پکڑ رہے تھے اس کو، اس نے سمجھا کہ مجھے پکڑنے کے لیے یہ اقدام کر رہے ہیں۔ قال یا موسیٰ، اب وہ خود بول اٹھا، چیخ اٹھا، اس نے کہا اے موسیٰ ترید ان تقتلنی، کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر دو، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کہ تم نے ایک جان کو کل قتل کر دیا تھا۔ گویا کہ خود اس نے بھانڈا پھوڑ دیا کہ وہ کل جو قتل ہوا تھا وہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوا۔ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، اے موسیٰ واقعتاً تمہارا جو ارادہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ تم زمین میں زبردستی تم بڑے یہاں پر جابر بن جاؤ، وما ترید ان تکون من المصلحین۔ اب چونکہ وہ شریر شخص تھا، خود بدمعاش تھا، چاہے اسرائیلی تھا، لیکن اس کا جو کردار سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے، وما ترید ان تکون من المصلحین، اور تم نہیں چاہتے کہ تم مصلحین میں سے بنو، اصلاح کرنے والوں میں سے۔ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعیٰ، اب یہ کہ ہو سکتا ہے عین اسی وقت ایسا ہوا ہو یا کچھ دنوں کے بعد ہوا ہو، آیا ایک شخص دوڑتا ہوا مدینے کے پرے سے، اقصى المدینہ، مدینے کا جو دور کا حصہ تھا، وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہوں کہ ان کے محلات اور بڑے بڑے سرداروں کے وہ تو باہر کے قرب ہوں گے، اور وہیں پر فرعون کا محل بھی ہوگا، وہاں سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، جاء رجل من اقصى المدینۃ، شہر کے پرلے سرے سے ایک شخص آیا، یسعیٰ دوڑتا ہوا، قال یا موسیٰ، اور اس نے یہ کہا کہ اے موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، یہ جو درباری لوگ ہیں، جو سردار ہیں قوم کے، وہ اس وقت مشورہ کر رہے ہیں تمہارے بارے میں لیقتلوک، کہ تمہیں قتل کر دیں، یعنی اب وہاں پر ہو رہی ہے، یہ قرارداد پیش ہو چکی ہے اور تمہارے قتل کے اوپر ان کا اتفاق ہونے والا ہے، یعنی یہ کہ اب یہ کھل بھی گیا کہ انہوں نے ان کے ہاتھوں ایک قبطی مارا گیا ہے۔ ویسے بھی وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ جو ہماری ایک غلام قوم کا ایک فرد جو ہے، ہم نے چونکہ اپنے ہاں ہی رکھ کر اسے پالا ہے تو اس کے اندر اتنی سرکشی پیدا ہو گئی ہے، اور اگر اس نے ہماری اس غلام قوم کے اندر کوئی آزادی کی روح پھونک دی اور وہ کھڑے ہو گئے تو ہمارے لیے تو بڑا معاملہ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، لہذا بہتر یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، تو اب یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے جان بچا کر چلے جاؤ، اس لیے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں صحیح بات جو ہے تمہاری بھلائی کی بتا رہا ہوں۔ فخرج منہا خائفا یترقب، تو نکلے وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے، اور وہی یترقب، اب ادھر سے بھی جب کسی شخص کو ایسا اندیشہ ہو تو ذرا سی آہٹ جو ہے اسی پر وہ چوکنا ہوتا ہے، تو وہی کیفیت ان کی تھی۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، انہوں نے اللہ سے دعا کی پروردگار مجھے نجات دے اس ظالموں کی قوم سے۔ ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب وہ اب انہوں نے رخ کیا مدین کی طرف، اتنا جو رافیہ اب آپ کے سامنے ہے وہ سینائی پیننسولا، وہ تکون، اس کے اس سائڈ پر مدین کا علاقہ ہے، اس سائڈ پر مصر ہے، بیچ میں سینائی پیننسولا ہے۔ اب یہاں سے یہ چلے ہیں تو پورا یہ جو ان کو اب سینائی کا علاقہ ہے، صحرائے سینا، یہ کراس کرنا ہے اور مدین جانا ہے۔ فلما توجہ تلقاء مدین، جب انہوں نے رخ کیا اپنا مدین کی جانب، قال، تو کہا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید ہے مجھے کہ میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا سیدھی راہ کا، یعنی یہ کہ میں کہیں بھٹک نہیں جاؤں گا، میں اس صحرا کے اندر، ظاہر بات ہے صحرا میں لقدق میں کوئی آدمی غلط راستے پر پڑ جائے تو ویسے ہلاک ہو جائے گا۔ عسیٰ ربی، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے راستہ بتائے گا اور صحیح راستے پر چلائے گا، سیدھی راہ پر۔ ولما ورد ماء مدین، اب کتنی دیر لگی ہوگی، کتنا وقت لگا ہوگا، جب مدین کے کنویں پر پہنچے، مدین کی آبادی ہے، اس کے باہر کنواں ہے، کنویں کے اوپر جو ہے رہٹ چل رہے ہیں، یا کنویں سے پانی کھینچ کر پلایا جا رہا ہے جانوروں کو، بھیڑوں بکریوں کو اور جانوروں کو۔ وجد علیہ امتن، پایا انہوں نے وہاں پر ایک قوم کو، ایک گروہ کو، من الناس یسقون، لوگوں میں سے ایک گروہ وہاں جمع تھا اس کنویں پر، پانی پلا رہے تھے۔ کسے پلا رہے تھے؟ اپنے اپنے جانوروں کو، بھیڑیں بکریاں تھیں سب کے پاس، وہ کھینچ کھینچ کر پانی جو ہے وہ کہیں ڈالتے تھے کہ جہاں سے پھر ان کی بھیڑیں بکریاں پانی پیتی تھیں۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور ان کے پرے انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جو اپنی بکریوں کو روک کر تھام کر کھڑی ہیں، یعنی بکریاں چاہتی ہوں گی پیاس کی وجہ سے پانی کی طرف آنا،
لیکن وہ انہیں روک رہی تھی کہ نہیں ابھی ہماری باری نہیں ہے، رکھو، روک رہی تھی۔ قال ما خطبکما، حضرت موسیٰ نے ان دونوں سے سوال کیا یہ آپ لوگوں کا کیا معاملہ ہے، کیوں آپ کھڑی ہیں یہاں؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں اپنے اس گلے کو پانی پلا سکتی جب تک کہ یہ تمام چرواہے چلے نہ جائیں۔ یہ چرواہے جو ہیں پانی پلا کے جب چلے جاتے ہیں اپنے گلوں کو لے کر، پھر ہم جاتی ہیں اور جا کر اپنے ان بھیڑوں بکریوں کو پانی پلاتی ہیں۔ وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارا والد جو ہے وہ بہت بوڑھے شخص ہیں، ضعیف ہیں، مطلب یہ کہ کوئی مرد جوان مرد ہے نہیں، والد ہیں گھر میں تو وہ بوڑھے ہیں، یہ کام جو کہ مردوں کی کرنے کا تھا وہ ہمیں عورتوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان چرواہوں سے کون جھگڑے، تو اس لیے کہ ہم اس میں جو ہے اپنی باری کے معاملے میں ہم نے یہی طے کیا ہوا کہ یہ سب پانی پلا کے چلے جائیں اپنے اپنے ریوڑ لے کر، تو پھر ہم پانی پلاتی ہیں۔ فسقا لہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو قوی ہیکل تھے، انہوں نے کہا نہیں، ان کی وہ غیرت جو ہے انہوں نے پانی پلایا، ادھر ادھر ہٹایا ان کو جو بھی چرواہے تھے اور ان کو پانی کھینچ کر پلایا ان کی بھیڑوں بکریوں کو۔ ثم تولی الی الظل، اب وہ تو لے کر اپنی بھیڑوں بکریوں کو چلی گئی اپنے گھر، اور یہ پھر کسی سائے کی طرف انہوں نے رخ کیا، پھر مڑے ایک سائے کی طرف، کسی درخت کی سائے میں جا کر بیٹھ گئے اور انہوں نے اب دعا مانگی۔ قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ بڑی اہم دعا ہے، یاد کر لینی چاہیے۔ اے اللہ جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ انتہائی عاجزی کی دعا ہے۔ اب ایک شخص ہے محل میں پلا بڑھا، وہاں سے نکل کے بھاگا ہے جان بچا کر، پورا سینائی پیننسلا کراس کیا ہے، کیا سختیاں جھیلی ہوں گی، اب یہاں پہنچے ہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچان والا نہیں، ایک بالکل یوں سمجھیے کہ غربت کی حالت ہے۔ تو اب اس حالت میں ہوتا ہے کہ انسان، ایک تو فقیر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے ٹھسے کے ساتھ میں اتنے پیسے لوں گا، میں 5 روپے سے کم نہیں لوں گا۔ ایک غریب فقیر وہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے جو بھی دے دیں، میں تو اس قدر محتاج ہوں۔ تو یہ گویا کہ انتہائی احتیاج کی کیفیت ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار میں تو اب فقیر ہوں، جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے، اس درجے میری حالت اب خستہ ہے۔ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، اب ان 2 عورتوں میں سے 2 لڑکیوں میں سے ایک آئی اس کے پاس چلتی ہوئی شرم کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ اور شرم کے ساتھ۔ قالت ان ابی یدعوک، اس نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو بدلہ دیں، اجر دیں، آپ نے جو مشقت اٹھائی جھیلی، پانی کھینچا کنویں سے ہماری بھیڑوں بکریوں کے لیے، تو اجر ما سقیت لنا، ہمارے والد چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ اس کا اجر دیں۔ فلما جاءہ، جب وہ وہاں پہنچے اس کے پاس، وقص علیہ القصص، اور سارا قصہ انہیں سنایا، ساری بات سنائی، سارا بیان۔ قال لا تخف، انہوں نے کہا اب ڈرو نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تم نجات پا چکے ہو اب ظالموں کی قوم سے، یعنی یہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے، یہاں آرام سے رہو، کوئی تمہیں کھٹکا نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ ان کے بارے میں اصل میں اختلاف ہے کہ بعض لوگ انہیں شعیب قرار دیتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں کیونکہ انہیں مبعوث کیا گیا، اور اسی اعتبار سے علامہ اقبال کا بھی وہ شعر ہے کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام چرواہے کی حیثیت سے حضرت شعیب کی خدمت میں رہے، 8 سال یا 10 سال ان کی خدمت گزاری کی، تو اس کے نتیجے میں ان میں وہ اوصاف پیدا ہو گئے، ان کی تربیت کے نتیجے میں کہ وہ چرواہے سے بڑھ کر کلیم بن گئے، اللہ کے کلیم بن گئے۔ تو یہ تربیت حضرت شعیب کی ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ اصل میں حضرت شعیب کا معاملہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اور رسول اگر تو زمانہ انہی کا تھا جب کہ ابھی وہ دعوت دے رہے تھے، تب بھی وہاں رنگ کچھ اور ہونا چاہیے تھا بالکل، اور اگر وہ رسول اس وقت ہیں جب کہ قوم ختم ہو چکی ہے، اس کے بعد جو بھی اہل ایمان بچ گئے ہیں اور حضرت شعیب بچ گئے ہیں، اگر یہ اس کے بعد کا مسئلہ ہے تو ان کا جو مقام ہونا چاہیے تھا وہاں پر یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی بیٹیاں اس طریقے پہ پریشان ہوں اور کوئی جو ہے ان کی امت میں سے کوئی ان کی خبر گیری کرنے والا نہ ہو، تو وہ پکچر بالکل بنتی نہیں ہے یہ۔ اور حضرت شعیب کا معاملہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ اس کے اندر فصل ہے، اگرچہ یقین کے ساتھ ہمیں معلوم نہیں۔ یہ گویا کہ بعد میں جو قوم وہاں آباد ہوئی ہے حضرت شعیب کے ساتھ، جو لوگ صاحب ایمان بچ گئے اور ان سے دوبارہ جو وہاں پر جو بھی آبادی ہوئی ہے، اس میں کچھ اچھے لوگ، ظاہر بات ہے کہ ان میں تو ابھی اچھے اثرات بھی تھے، تو ان میں سے یہ بزرگ تھے، ابھی ہو سکتا ہے 100 سال ہو چکے ہوں لیکن ابھی کچھ نہ کچھ اثرات تھے، تو یہ بزرگ آدمی، ضعیف آدمی جو ہے یہ ایک نیک آدمی تھے۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ،
ان میں سے ایک نے کہا، بیٹیوں میں سے، لڑکیوں میں سے ایک نے، ابا جان ان کو ملازم رکھ لیں، اجرت پر رکھ لیں، استاجر ہو۔ یہ استاجری اور اجیری، یہ دونوں جو ہیں، اجیر اور مستاجر، در حقیقت یہ آجر اور اجیر وہ ہے کہ جو اجرت کے اوپر کام کرتا ہو، اور مستاجر وہ ہے جو کسی کو اجرت پر کام کرنے کے لیے رکھے، استاجر۔ مستاجر اس سے اس میں فاعل بنے گا۔ ہمارے ہاں عام طور پر غلط العام میں اجیر اور آجر کو یوں کہتے ہیں کہ آجر تو وہ ہے کہ جو کسی کو اجرت کے پر رکھے، اور اجیر وہ ہے جو اجرت پر کام کرے۔ حالانکہ عربی میں ان دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، آجر اور اجیر، ایک اس میں فاعل ہے، ایک صفت مشبہ ہے، دونوں کا مفہوم ہے اجرت پر کام کرنے والا، اور جو اجرت پر کام لیتا ہے وہ مستاجر ہے۔ یا ابت استاجر ہو، ابا جان ان کو ملازم رکھ لیں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، یقیناً بہترین آدمی جسے ملازم رکھا جائے وہی ہوتا ہے جو القوی ہو، طاقتور ہو۔ وہ دیکھ لیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی جو ہے وہ وہاں کے چرواہوں میں سے کسی نے الجھنے کی کوشش نہیں کی، وہ ڈر کے ادھر ادھر ہو گئے اور کسی نے جو ہے ان کو روکا نہیں۔ تو طاقت والے بھی ہیں اور امین ہیں۔ انہوں نے یہ مشاہدہ کر لیا تھا کہ کوئی بری نگاہ حضرت موسیٰ نے نہیں ڈالی ہوگی ان لڑکیوں پر، تو ظاہر بات ہے کہ اس معاملے میں تو عورت کا جو ہے احساس بہت بیدار ہوتا ہے کہ کسی مرد کی عورت کس قسم کی نگاہ جو ہے کس قسم کی ہے جو اس پر پڑ رہی ہے۔ تو اسے چونکہ ذاتی تجربہ ہو چکا تھا کہ ان کے اندر وہ امانت پوری موجود ہے، اور کسی درجے میں بھی نگاہ کی خیانت بھی ان میں نہیں ہے۔ تو جس شخص کی نگاہ میں خیانت نہیں ہے وہ اور کسی معاملے میں کیا خیانت کرے گا؟ کہ قالت احداہما یا ابت استاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان ان کو ملازم رکھ لیجئے، اس لیے کہ ملازمت کے لیے بہترین شخص وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو، کام کر سکے خوب، اور یہ کہ امین ہو، اعتبار کے قابل ہو۔ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، انہوں نے کہا وہ صاحب جو بزرگ ہیں شیخ مدین کہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ اپنی بیٹیوں میں سے ایک کو تمہارے نکاح میں دے دوں اے موسیٰ، علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج، لیکن اس پر کہ تم 8 سال تک میرے ہاں اجرت پر کام کرو، میری ملازمت کرو۔ یہ جو مہر کا معاملہ ہے یہ پھر پچھلے زمانے میں ایسا ہی ہوگا جیسے آج کل پٹھانوں میں بھی ہوتا ہی ہے ابھی، کہ وہ مہر جو ہے وہ والدین لے لیتے ہیں رقم جو ہے، گویا کہ وہ اس لڑکی کو جو پالا ہے پوسا ہے تو یہ در حقیقت اس کا بدل ہے وہ جو لے رہے ہیں کہ ہم نے اس کو پالا پوسا، آپ تمہارے حوالے کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی رقم دو، جبکہ اسلام میں آ کر اس کو بدل دیا گیا ہے۔ مہر جو ہے لڑکی کا حق ہے، وہ اس کے والدین کا حق نہیں ہے۔ البتہ اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ رواج یہی تھا کہ چونکہ اپنی بیٹی نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو اس کے عوض اپنی ملازمت کروانا چاہتے ہیں کہ تم میری ملازمت کرو، میری خدمت کرو 8 برس تک، تو یہ گویا کہ بدل ہو جائے گا اس کا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر تم 10 سال کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ہے، یہ گویا کہ تمہاری طرف سے ایک احسان ہوگا۔ 8 سال پورے کر دو، اس میں محنت کرو، یہاں مزدوری کرو، میرے بھیڑوں بکریوں کو چراؤ اور گھر کے کام کرو، تو پھر میں اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر دوں گا، اس کا نکاح کر دوں گا تم سے۔ یا یہ کہ 10 سال کر دو تو یہ تمہاری طرف سے اضافی بات ہوگی۔ وما اريد ان اشق عليك، اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھ لو میں تم پر کوئی سختی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، یعنی تمہیں جو ملازم رکھ رہا ہوں تو ایسا نہیں کہ بہت بھاری کام تم پر ڈالوں گا، میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، تم انشاءاللہ مجھے پاؤ گے کہ میں نیک انسان ہوں، صحیح ہوں، راست باز ہوں، اور جو معاملہ ہے معاملے کا کھرا آدمی ہوں۔ قال ذلك بینی و بینک، حضرت موسیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ پھر میرے اور آپ کے درمیان یہ بات طے ہو گئی۔ ایم الاجلین قضیت، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں۔ 10 سال کا آپ تقاضا نہیں کر سکتے، تقاضا 8 سال کا ہوگا، ویسے یہ کہ میں چاہوں تو 10 سال پورے کر دوں لیکن وہ میری آپشن پر ہوگا۔ ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر وکیل ہے، اللہ ہی اس کا ذمہ دار ہے۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر دی، وسارا باہلہ، اب وہ اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، اب مصر کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں کہ اب اتنا عرصہ بیت گیا ہے، 10 سال ہو گئے یا 8 سال ہو گئے یا 9 سال ہو گئے، اب بہرحال وہ معاملہ بھی ٹھنڈا پڑ چکا ہوگا، وہاں پر قتل وغیرہ کا کیا حالات وہاں ہوئے یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ بہرحال وہ چلے ہیں واپس، سارا باہلہ لے کر چلے اپنے گھر والوں کو، یعنی اپنی اہلیہ کو۔ آنس من جانب طور نارا، انہوں نے پہاڑ کے ایک طرف ایک سائڈ پر طور کے انہوں نے آگ دیکھی۔ قال لأہلہم کثوا، انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ ذرا یہاں انتظار کرو، ٹھہرو، انی آنست نارا،
میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے یہاں جاؤں اور وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں، یعنی یہ کہ راستے کے بارے میں معلومات صحیح کہ کہیں ہم بھٹک تو نہیں گئے، ہم کدھر جا رہے ہیں، او جذوۃ من النار، یا پھر میں آگ کا ایک انگارہ لے آؤں وہاں سے، لعلکم تستلون، تاکہ اس سرد رات میں یہاں ہم آگ جلا لیں اور یہ کہ اس سے کہ آپ لوگ جو ہے وہ سینک سکیں۔ فلما اتاها نودی من شاطئ وادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، تو جب وہ وہاں پہنچے تو ندا آئی، میدان کے داہنے کنارے، جو برکت والا میدان تھا اس کے داہنے کنارے سے ایک خاص جھنڈ میں سے آواز آئی، مبارکہ، کہ جو بہت برکت والا تھا، من الشجرۃ، شجر کے درخت کے ایک جھنڈ میں، ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار، وان الق عصاک، اور یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ یہ چیزیں، اور اب ڈال دو زمین پر اپنی لاٹھی، فلما رآہا تہتز کانہا جان، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو حرکت کر رہی ہے جیسے کہ سانپ ہو، ولا مدبرا ولم یعقب، یہی وہاں پہ آ چکا، سورۃ النمل میں بھی آ چکا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں سے پیٹھ موڑ کر بھاگے اور انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ نہیں، آؤ، اقبل ولا تخف، اور ڈرو نہیں، انک من الآمنین، یقیناً تم بالکل امن میں ہوگے، تمہیں کوئی غضب نہیں پہنچے گا۔ اسلک یدک فی جیبک، اور اپنا ہاتھ جو ہے ذرا اپنے گریبان میں ڈالو، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ نکلے گا سفید ہو کر بغیر اس کے کہ اس میں کوئی بیماری ہو یا اس میں کوئی اور برائی پیدا ہو۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور اگر کبھی تمہیں کوئی خوف لاحق ہو تو ذرا اپنے بازو کو اپنی بغل کے ساتھ اچھی طرح جوڑ لینا۔ یہ گویا کہ کوئی خاص ترکیب بتائی گئی ہے کہ اس طریقے سے خوف کے اثرات جو ہیں وہ زائل ہو جائیں گے۔ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، باقی وہ دو جو ہیں وہ ہم نے تمہیں برہانیں دی ہیں، جو یہ دلیلیں دی ہیں، نشانیاں دی ہیں، معجزے دیے ہیں۔ ذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، کہ اب تم فرعون اس کے سرداروں کے پاس جاؤ، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ ایک فاسق اور فاجر اور سرکش قوم بن گئے ہیں۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا، حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میں نے ان کی قوم کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، فاخاف ان یقتلون، مجھے تو اندیشہ یہ ہے کہ جیسے ہی میں وہاں جاؤں گا وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یعنی ایک تو یہ کہ میں خاموشی سے جاؤں، جا کر کہیں چھپ جاؤں، کہیں پتہ بھی نہ چلے کہ موسیٰ آ گئے، کہاں آ گئے، کہیں جا کر آباد ہو جاؤں۔ ایک یہ کہ میں جاؤں اور فرعون کے ہاں جاؤں اور جا کر وہاں پیغام پیش کروں، تو اس میں تو مجھے اندیشہ یہ ہے کہ فوری طور پر مجھ پر مقدمہ قائم ہوگا اور مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ وَأَخِي ہارون، اور میرا جو بھائی ہارون ہے، میرے بڑے بھائی، ہوا افصح منی لسانا، ان کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، وہ گفتگو کرنے میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَّ، تو انہیں بھی میرے ساتھ بھیج دیجئے، رِدْءً، میری مدد کے لیے، یصدقنی، تاکہ وہ میری تصدیق کریں، انی اخاف ان یکذبون، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ قال سنشد عضدک باخیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے تمہارے بھائی کے ذریعے سے، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تمہارے لیے دونوں کے لیے ایسا روب تمہارے اندر پیدا کر دیں گے، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، کہ وہ تمہاری طرف آگے بڑھ نہیں سکیں گے، تمہاری طرف تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکیں گے۔ یعنی یہ بھی جیسے کہ ایک وقت میں ہم نے تمہارے چہرے پر ایسی محبت کا پرتو ڈال دیا تھا کہ کوئی آپ کو قتل نہیں کر سکا، اسی طریقے سے اب ہم ایک ایسا روب جو ہے آپ کی شخصیت کے اندر، تمہاری شخصیت کے اندر پیدا کر دیں گے تم دونوں کی، کہ کوئی شخص تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکے گا۔ بِآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون، اور یقیناً ہماری آیات کی بدولت تم دونوں اور جو بھی تم دونوں کی پیروی کریں گے وہی غالب رہیں گے۔ فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا، تو جب موسیٰ پہنچے ان کے پاس ہماری آیات کے ساتھ، بینات، روشن آیات لے کر، قالوا ما ھذا الا سحر مفترا، انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہے کچھ بھی سوائے اس کے کہ جادو ہے جو افترا ہو رہا ہے، گھڑا ہوا ہے۔ وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے ایسی کوئی بات اپنے پہلے آباء و اجداد میں نہیں سنی۔ نئی بات لے کر آئے ہو کہ اللہ جو ہے اس کائنات کا خالق، اس نے کسی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور وہ اس کا نمائندہ ہے اور اس کی بات ماننی پڑے گی، ہم نے تو یہ بات پہلے کبھی سنی نہیں ہے۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده، موسیٰ نے کہا میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اس کے پاس سے، یعنی اللہ کے علم میں ہے۔ ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور میرا رب جانتا ہے کہ کس کے لیے ہے آخرت کا گھر۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم فلاح نہیں پاتے۔
وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اور کہا فرعون نے کہ اے میرے سرداروں، اے میرے درباریوں سرداروں، ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا تمہارے لیے اپنے سوا کوئی الہ، میں الہ ہوں تمہارا، میں مالک ہوں، میں خالق تو نہیں لیکن میں ایک رب ہوں یہاں اس معنی میں کہ میرا حکم ہے، میری حکومت ہے، میری مرضی چلتی ہے، میرا اختیار ہے، اس کے سوا میں کسی کو رب ماننے کو تیار نہیں، کوئی الہ ماننے کو تیار نہیں۔ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا حامان، تو اے حامان ذرا آگ دے، بھٹا جو ہے اینٹوں کا، اس جو تین جو گارے کی اینٹیں ہیں ان کو ذرا پکاؤ بھٹے کے اندر، آگ لگاؤ، فاجعل لی صرحا، اور پھر میرے لیے ایک بہت بڑی عمارت بناؤ، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، یہ موسیٰ جو کہتا کہ اللہ ہے اور وہ آسمانوں پر ہے، تو میں ذرا اونچا ہو کر دیکھوں تو صحیح، جھانکوں تو صحیح آسمانوں میں، ایک ایسی اونچی عمارت کے اوپر چڑھ کر کہ میں دیکھوں کہ میں موسیٰ کے الہ کو میں جھانکنے کی کوشش کروں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، استکبار کیا، گھمنڈ کیا، تکبر کیا اس نے بھی اور اس کے لشکروں نے بھی، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، نا حق، انہیں کوئی اختیار، کوئی حق اس کا حاصل نہیں تھا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَلَمَزْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، تو ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکروں کو اور ہم نے ان کو پھینک دیا پھر سمندر میں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ظالموں کا۔ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، اور ہم نے انہیں بنا دیا امام کہ جو لوگوں کو آگ کی طرف بلانے والے تھے، یعنی فرعون اور اس کے درباری لوگوں کو آگ کی طرف بلانے والے بن گئے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، لعنت رکھ دی ہے جو ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن یقیناً وہ بہت ہی برائی کی کیفیت میں ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اس کے بعد کہ ہم نے پہلی جماعتوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ بصائر للناس، ہم نے یہ کتاب دی ہے سجھانے کے لیے، آنکھیں کھولنے کے لیے لوگوں کی، وہدن، اور رہنمائی دینے والی، ورحمتن، اور رحمت، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ یاد رکھیں، نصیحت اخذ کریں، ہوش کریں، دھیان دیں۔ وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر، اور اے نبی آپ تو اس پہاڑ کے غربی جانب نہیں تھے اس وقت جبکہ ہم نے موسیٰ کو اپنے حکم دیا، بھیجا حکم، جب موسیٰ سے ہماری گفتگو ہوئی، مکالمہ ہوا، اور ہم نے موسیٰ کو رسالت پر فائز کر کے حکم دیا کہ جاؤ۔ وما کنت من الشاہدین، آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، آپ نہیں دیکھ رہے تھے یہ سب کچھ۔ ولکننا انشأنا قرونا، لیکن ہم نے پھر بہت سی نسلیں پیدا کی، بہت سی قومیں پیدا ہو گئیں۔ فتطاول علیہم العمر، لیکن ان کے اوپر ایک لمبی عمر بیت گئی ہے، یعنی یہ لوگ جو ہیں جو مکے والے ہیں، چونکہ یہ واقف نہیں ہے نبوت اور رسالت کے تصورات سے، اس لیے ان کے لیے بڑا یہ اچنبے کی بات ہے جو آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ لیکن اگر غور کریں یہ ساری خبریں جو ہیں آپ کو کہاں سے مل رہی ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ آپ تو وہاں نہیں تھے۔ وما کنت ساویا فی اہل مدین، نہ ہی آپ اہل مدین میں آباد تھے اس وقت۔ تتلو علیہم آیاتنا، کہ اس وقت آپ موجود ہوں مدین میں جب وہ ماجرا ہوا اور حضرت موسیٰ وہاں پہنچے اور پھر وہ اس شیخ مدین کے گھر میں رہے ہیں، آپ تو ان چیزوں سے واقف نہیں تھے۔ ساویا فی اہل مدین تتلو علیہم آیاتنا ولکننا کننا مرسلین، بلکہ یہ تو ہم ہیں بھیجنے والے، ہم جس کو چاہتے ہیں رسول بناتے ہیں، اور جس کو ہم رسول بناتے ہیں پھر اس سے ہم غیب کی خبریں دیتے ہیں، پچھلی بھی آئندہ ہونے والے واقعات کی بھی خبریں دیتے ہیں، اور ساری تعلیمات اور ہدایت کے لیے ضروری ہدایات دیتے ہیں۔ وما کنت بجانب الطور اذ نادینا، اور آپ تو نہیں تھے اس پہاڑ کے اس سائڈ پر، اس ایک جانب جب کہ ہم نے پکارا تھا۔ ولکن رحمۃ من ربک، بلکہ یہ سب رحمت ہے آپ کے رب کی جانب سے، لتنذر قوما، تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں، ما اتاہم من نذیر من قبلک، جس کے پاس کہ کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، یعنی حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت محمد تک یہ بڑا طویل وقفہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، اب ان کے ساتھ حضرت اسحاق تھے ان کے دوسرے بیٹے، ان کے ساتھ تو یہ کہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، اور وہ یہ کہ 1400 برس تو ایسے ہیں کہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ نبی نہ ہو۔ ان کے پاس کتابیں تھیں، ان کے پاس زبور تھی، ان کے پاس جو ہے تورات تھی، تو یہ سب کچھ تھا، لیکن یہ قوم جو تھی ظاہر بات ہے کہ یہاں پر یہ ان چیزوں سے ناواقف ہو گئی۔ تو یوں سمجھیے کہ کم و بیش 3000 برس بیت گئے تھے کہ
کہ ان کے پاس کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی اس کی بات کوئی کتاب نہیں۔ تو اب ہم نے یہ چاہا کہ ہم آپ ان کو لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر، اس قوم کو آپ خبردار کریں کہ جس کے پاس آپ سے پہلے من قبل کا کوئی نذیر نہیں آیا، کوئی ڈر سنانے والا، کوئی خبردار کرنے والا، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اتنی بات کے لیے کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے ان کے تمام اعمال کی وجہ سے، فَيَقُولُوا رَبَّنَا، اور اگر مصیبت آ جاتی، لولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، یہ مضمون آ چکا ہے سورہ طٰہٰ میں بھی، کہ اگر رسول بھیجے بغیر ہماری طرف سے عذاب آ جاتا تو یہ عذر کرتے کہ صاحب ہمیں متنبہ نہیں کیا گیا، ہمیں خبردار نہیں کیا گیا، ہم پر اتمام حجت نہیں کیا گیا، عذاب کیسے آ گیا؟ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اگر کوئی مصیبت ان پر آ جاتی اس سے پہلے ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، تو یہ کہتے کہ پروردگار کیوں نہ تم نے بھیج دیا ہماری طرف کوئی رسول، فَنَتَّبِعَ آیَاتِکَ، کہ تو ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم تو ہو جاتے ایمان لانے والوں میں سے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، لیکن جب ان کے پاس آیا ہے یہ حق ہمارے پاس سے، قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسیٰ، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں دیا گیا ان کو جیسا کہ دیا گیا تھا موسیٰ کو، یعنی موسیٰ کو عصا دیا گیا، موسیٰ کو وہ ید بیضا دیا گیا، موسیٰ کو تورات لکھی ہوئی جو ہے وہ پتھر کی تختیوں پر دی گئی۔ لولا اوتي مثل ما اوتي موسیٰ، کیوں نہیں دیا گیا اس کو وہی کچھ اسی طرح کی چیزیں جو دی گئی تھیں موسیٰ کو؟ اولم یکفروا بما اوتي موسیٰ من قبل، تو جو کچھ موسیٰ کو دیا گیا تھا پہلے، کیا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ کیا ان آیات کو دیکھ کر فرعون ایمان لے آیا تھا؟ کیا اس کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی؟ کیا وہ ہلاک نہیں ہو گئے تھے؟ قالوا سحران تظاہرا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو دو جادو ہیں، دو جادو ہیں جنہوں نے آپس میں ایکا کر لیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس سے خیال ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کو سحران، یعنی ساحر کی بجائے کہا گیا یہ مجسم سحر ہیں، یہ دو سحر ہیں جنہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا ہے ہمارے خلاف۔ لیکن یہ کہ اصل میں دوسری رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں اب قول ہے مکے والوں کا، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو جادو ہیں۔ جادو کون سے ہیں؟ ایک یہ قرآن جو محمد ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ایک تورات کہ جو اس سے پہلے موجود ہے، یہ دو جادو ہیں اور ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، اور یہ لوگ ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہیں۔ قرآن جو ہے تائید کر رہا ہے تورات کی، موسیٰ کی، اور وہ موسیٰ اور ان کی کتاب جو ہے اس میں نشانیاں ہیں اور پیشن گوئیاں ہیں قرآن کی اور محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سحران تظاہرا وقالوا انا بکل کافرون، ان کا کہ ہم تو دونوں کے انکار کر رہے ہیں، ہم نہ تورات کو مانتے ہیں اور نہ قرآن کو مانتے ہیں۔ قل فاتوا بکتاب من اللہ هو اہدی منہما، اب یہاں وہ بات بالکل واضح ہو گئی، یہاں مراد دو کتابیں ہیں۔ تو اے نبی ان سے یہ کہیے اچھا پھر کوئی اور کتاب لاؤ جو اللہ کی طرف سے آئی ہو، جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو۔ اگر تورات کو بھی تم نہیں مانتے، اگر تم قرآن کو بھی نہیں مانتے، تو لاؤ نہ کوئی اور کتاب کوئی اللہ نے نازل کی ہو جو ان دونوں سے اہدا ہو، زیادہ ہدایت والی ہو۔ اہدا منہما اتبع ہو، میں اس کی پیروی کروں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ بات نوٹ کر لیجئے، یہ ایسی ہے جیسے ایک جگہ آیا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، آگے چل کر آ جائے گی یہ آیت کہ اگر رحمان کا واقعی کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں پوچھتا اس کو۔ جب میں رحمان کی بندگی کرتا ہوں، رحمان کی پرستش کرتا ہوں، رحمان کو پوچھتا ہوں، تو اگر واقعی اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں کیوں نہ پوچھتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اور کتاب ہوتی تورات اور قرآن سے بڑھ کر ہدایت دینے والی تو میں اس کی پیروی کروں گا۔ میرے اندر تو کوئی عصبیت نہیں ہے کہ کسی ایک ہی چیز کو لے کر میں بیٹھ رہا ہوں، جو بھی اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ آئے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، تو اے نبی اگر یہ لوگ پھر آپ کی بات کو قبول نہ کریں، آپ کی اس دلیل کو تسلیم نہ کریں، فَاعْلَمْ، تو جان لیجئے انما یتبعون اہواءہم، کہ یہ لوگ صرف پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی۔ ومن اضل ممن اتبع ہواہ، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور بھٹکا ہوا کون ہوگا جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہو، بغیر ہدی من اللہ، بغیر اس کے کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت نامہ ہو، اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت اور رہنمائی ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم پے بپے بھیجتے رہے اپنے رسول، اور ان کے لیے ان کی دعوت آتی رہی تاکہ یہ نصیحت اخذ کریں۔ اور یہاں وصلنا سے مراد خاص طور پر سحران تظاہرہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہے، سلسلۃ الذہب ہے،
اس کے اندر وصل ہے، یہ جڑے ہوئی ہیں، یہ تورات اور زبور اور انجیل اور قرآن یہ تو اصل میں ایک ہی سنہری زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے اپنی اس بات کو، اپنی ہدایت کو، اپنی وحی کو اس طریقے سے جوڑا ہے ایک زنجیر کی شکل میں تاکہ یہ لوگ اس سے نصیحت اخذ کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے قرآن سے پہلے کتاب دی تھی ان میں بھی وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو دل سے مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب انہیں یہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے قرآن مجید وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، یقیناً یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ انا كنا من قبلہ مسلمین، ہم تو اس سے پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں، یعنی ہم تو اس بات کو پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دیا جائے گا دوہرا، دو مرتبہ، یعنی یہ کہ وہ سابقہ امت میں سے تھے، وہ بنی اسرائیل میں سے تھے یا نصارہ میں سے تھے، انجیل کو مانتے تھے، تورات کو مانتے تھے، اب انہوں نے قرآن کو بھی تسلیم کر لیا تو یہ گویا کہ انہیں دوہرا اجر ملے گا۔ اولئک یؤتون اجرہم، ان کو دیا جائے گا ان کا اجر مرتین بما صبروا، ان کے صبر کے نتیجے میں کے عوض ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دفع کرتے ہیں اچھائی کے ذریعے سے برائی کو، مما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور جب انہوں نے سنی لغو باتیں تو انہوں نے کہا، انہوں نے اعراض کیا اور کہا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پہلی ہجرت ہوئی تھی تو وہ ابیسینیا کی طرف تھی، حبشہ کی طرف تھی، تو وہاں کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے اور کچھ عرصے کے بعد وہاں سے ایک وفد آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے۔ ظاہر بات ہے جو ایمان لائے ہیں اب ان کے دل میں کتنی خواہش ہوگی کہ حضور سے ملنے کے لیے آئیں۔ وہ کون تھے؟ وہ نصارہ تھے، عیسائی تھے، جیسے نجاشی، حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم انہیں صحابی نہیں مان سکتے اس لیے کہ حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن تابعی تو ماننا پڑے گا کہ حضور کے صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے۔ یہ جتنے بھی صحابہ گئے تھے مکے سے ہجرت کر کے تو ان کو چونکہ دیکھا، لہٰذا تابعی ہیں، ہم ان کے لیے رضی اللہ عنہ نہیں کہتے بلکہ ہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے، تابعین میں سے۔ ان کی نماز جنازہ حضور نے غائبانہ نماز جنازہ صرف ایک ہے جو حضور نے پڑھائی ہے اور وہ حضرت نجاشی کی ہے۔ بہرحال وہاں سے جو پھر ایک وفد آیا تھا حضور سے ملاقات کے لیے، جب یہ لوگ آئے مکے میں تو مکے والوں نے ان کو استہزاء بھی کیا، مذاق بھی اڑایا، دیکھو ان پاگلوں کو، بے وقوفوں کو، ان کے پاس کتاب بھی تھی، یہ تو ان سے بہتر تھے، اب یہ محمد پہ ایمان لے آئے ہیں، یہاں پر آئے ہیں، استہزاء بھی کر رہے تھے، تمسخر بھی کر رہے تھے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارا آپ سے کوئی سروکار نہیں، آپ کے لیے آپ کے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال، ہم پہلے بھی حق پر تھے اور جب یہ نیا حق ہمارے سامنے آیا ہے دی قرآن، ہم اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں۔ تو یہ ان کا معاملہ ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب انہوں نے وہ لغو باتیں سنی جو کہ مکے کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کر رہے تھے، اعرضوا عنہ، تو انہوں نے اعراض کیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ آئے ہوئے تھے، مسافر تھے، وہاں پر خامخواہ جھگڑا کر لیں اس میں بھی وہ بات مناسب نہیں تھی۔ وقالوا لنا اعمالنا، انہوں نے کہا دیکھیے آپ ہم سے کاہے کو جھگڑتے ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ولکم اعمالکم، اور آپ کے لیے آپ کے اعمال ہیں۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، آپ کو سلام ہم کرتے ہیں اور ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ جاہلوں کے ساتھ ہم خام خواہ الجھیں۔ انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو بھی آپ چاہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ یہ اللہ ہی کا اختیار مطلق ہے، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وہو اعلم بالمہتدین، اور یقیناً وہ خوب جانتا ہے کون ہے ہدایت پانے والے، کون ہے ہدایت کے طالب، جن کے دلوں میں طلب ہے، اللہ جانتا ہے، انہی کو وہ ہدایت دے گا۔ لہذا یہ کہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اور یہ آیت خاص طور پر ابو طالب کے لیے، جو سن 10 کے اندر انتقال ہوا ہے ابو طالب کا، اور یہ کہ اس وقت تک کہ ایمان نہیں لائے، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا چاہا کہ چچا جان آپ ایمان لے آئیے، آپ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دیجیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تاکہ میں اللہ کی گواہی دے سکوں۔ لیکن یہ کہ بہرحال وہ دنیا سے محروم گئے۔ لیکن یہ کہ میں ادب کے ساتھ ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ حضور پر یقیناً ان کا احسان ہے، اور حضور پر احسان ہے تو ہم سب پر احسان ہے، لہذا اس اعتبار سے نام جو ہے ان کا میں ادب ہی سے لے رہا ہوں۔ وقالوا ان نتبع الہدی معک، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں، یعنی جو ہدایت آپ پیش کر رہے ہیں اگر ہم اسے قبول کر لیں، ہم ایمان لے آئیں، نتخطف من ارضنا، تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔
یہ لفظ یہاں نوٹ کر لیجئے، یہ ایک دو مرتبہ اور بھی آئے گا، اور یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انفال میں، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَ النَّاسُ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، یاد کرو جب کہ تم کم تھے تعداد میں اور تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا اور تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے۔ تو یہ اچک لے جانا جو ہے، یعنی کسی کو ختم کر دینا، کسی کے لیے بڑی تباہی کا سامان لے آنا۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ اے محمد اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے تو یہ پورا عرب جو ہے یہ مشرک ہے، کافر ہے، تو ہمیں تو یہ سب کے سب ختم کر دیں گے، نتخطف، ہم اچک لیے جائیں گے من ارضنا، اپنی زمین سے۔ لہذا آپ کی بات صحیح ہے، دل میں بھی ہمارے لگتی ہے، بات بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ پورے عرب کی دشمنی کیسے مول لے رہے، یہ پورے قریش کی دشمنی ہم کیسے مول لے رہے، ہمارے اندر ان کے مقابلے کی جرت نہیں ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ ہر بعد آباد، وہ حق کے یعنی ساتھ ان کی وفاداری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جو ہو سو ہو، وہ اس کے لیے تیار ہے، اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہے، لیکن سب لوگوں کا معاملہ یہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہیں منتظر رہتے ہیں کہ ذرا کچھ لوگ آگے چلیں، کچھ نشانات راہ بن جائیں تو پھر ہم بھی چلیں گے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، وہ ذرا پیچھے پیچھے آتے ہیں، وہ دوسرے درجے کے لوگ ہو گئے۔ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی، ان کا یہ قول آ رہا ہے، وقالوا ان نتبع الہدی معک، اور وہ کہتے ہیں کہ اے محمد اگر ہم آپ کی ہدایت کی پیروی کریں یا آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں، نتخطف من ارضنا، ہم اچک لیے جائیں گے اپنی زمین سے، بے دخل کر دیے جائیں گے، نکال باہر کیے جائیں گے۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کیا ہم نے ان کو اس حرم کے اندر متمکن نہیں کیا ہے؟ اس حرم کو امن کی جگہ کس نے بنایا ہے؟ ہم نے بنایا ہے۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اس حرم کی طرف، اس کعبے کی طرف، اس مکے کی طرف ہر چیز کے ثمرات کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی حج کے لیے لوگ آتے ہیں تو پوری آج بھی آپ دیکھیے تو اس کا نقشہ، پوری دنیا کا پھل آپ کو مکے میں مل جائے گا، اس لیے کہ ہر گوشے سے بہترین جو ہے چیزیں آپ کو وہاں ملیں گی، اور یہ ہمیشہ سے تھا، اس لیے کہ حاجی لوگ آتے تھے، جہاں جہاں سے آتے تھے وہ وہاں کی چیزیں لے کر آتے تھے۔ تو ہم نے اس حرم کی سرزمین کو تمہارے لیے امن کی جگہ بنایا، تمہیں یہاں پر ہم نے جگہ دی، تمہیں ہم نے یہاں پر تمکن عطا کیا، اس کی طرف تمام چیزوں کے ثمرات اور پھل اور میوے جو ہیں وہ کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ رزقا من لدنا، یہ خاص رزق ہے ہماری طرف سے، اس لیے کہ ہمارے بندے ابراہیم نے اس کی دعا کی تھی کہ پروردگار میں نے اپنی نسل کو یہاں آباد کیا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ اب ان کو جو ہے میووں کی شکل میں رزق پہنچا تو ہم پہنچا رہے ہیں، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ وکم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتہا، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے، کتنے ہی شہروں کو کہ جس کی معیشت جو ہے وہ بڑی اتراتی تھی اپنی معیشت پر، ہماری تجارت، ہمارا یہاں کا معاملہ، ہمارا یہاں کا معاشی نظام بڑا مستحکم ہے، ان کو اندر بڑی اس کے اندر جو ہے گھمنڈ پیدا ہو گیا تھا، لیکن یہ کہ پھر وہ بستیاں ہلاک ہو کر رہ گئیں۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، تو دیکھ لو اب ان کے مسکن، ان کے کھنڈرات موجود ہیں کہ ان کے بعد اس میں رہنے والے نہیں ہوئے ان میں رہنے والے اس کے بعد مگر بہت تھوڑے سے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی ہوئے وارث، پوری زمین کے وارث تو ہم ہی ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، یہ وہ بات اب دوبارہ آ گئی جو سورہ بنی اسرائیل میں آئی تھی، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے ہیں جب تک کہ رسول کی بعثت نہ کر دیں، رسول آئے حق کا حق ہونا واضح کر دے، حق کو مبرہن کر دے، حجت قائم کر دے، پھر عذاب آتا تھا، اگر اس کے باوجود وہ قوم اپنے کفر پر اڑی رہتی تھی۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور نہیں ہے آپ کا پروردگار ایسا کہ وہ بستیوں کو غارت کر دے اور برباد کر دے، حتیٰ یبعث فی امہا رسولا، یہاں اب اس لفظ کا اضافہ ہو گیا، جب تک کہ ان بستیوں کی مرکزی بستی میں کسی رسول کو نہ بھیج دے۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک ایک گاؤں، ایک ایک بستی، ایک ایک شہر میں تو ممکن نہیں ہے، ہر ملک جو ہے اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے، اور اس دائرے کے اندر جو ہے ایک شہر جو بڑا مرکزی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، تو اس امہا جو اس کا مرکزی شہر ہو، اس کے اندر جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں، اور رسول کیا کرتا تھا، یتلو علیہم آیاتنا، جو تلاوت کرتا تھا، سناتا تھا انہیں ہماری آیات، وما کنا مہلک القریٰ الا واہلھا ظالمون، اور ہرگز ہم نہیں تھے ان بستیوں کو ہلاک کرنے والے مگر اس بنا پر کہ اس کے رہنے والے، اس میں جو آباد تھے وہ ظالم تھے، گناہگار تھے، مشرک تھے اور کافر تھے۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا،
تو جو بھی کچھ تمہیں دیا گیا ہے، جو بھی ساز و سامان تمہیں ملا ہے، جو بھی کچھ ملا ہے، وہ اس دنیا کی زندگی کا سامان ہے، برتنے کی چیزیں ہیں، وزینتھا، اور اس کی زینت ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بھی عارضی ہے اور یہ سامان بھی عارضی ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقیٰ، اور جان لو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ یقیناً بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، اس کو دوام ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ، کیا بھلا وہ شخص جس سے کہ ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے، جس سے کہ اس کی ملاقات ہوگی، اس کو اپنا وہ وعدہ مل جائے گا، اللہ نے جن جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیزیں دے گا اور پہنچا دے گا۔ کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا، کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جس سے ہم نے دنیا کی زندگی کا ساز و سامان دے دیا؟ ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار ہو کر آ جائے۔ تو ایک وہ آدمی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے قیامت میں اور آخرت میں، اور ایک یہ ہے کہ دنیا میں تو کچھ مزے کر لیے ہیں، گل چھرے اڑا لیے ہیں، عیش کر لیے ہیں، کوئی وہ چلت پھرت ان کی ہو گئی ہے، ان کی شہرتیں بھی ہو گئیں اور ان کے پاس کچھ عارضی طور پر کچھ اختیارات بھی آ گئے، لیکن پھر قیامت کے دن جو ہے وہ گرفتار ہو کر لائے جائیں گے بیڑیاں پہنائے ہوئے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن کہ اللہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شرکاء جن کا کہ تمہیں زوم ہو گیا تھا، تمہیں گمان ہو گیا تھا، جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں۔ قال الذین حق علیہم القول، تو وہ لوگ کہ جن کے جو عذاب کے قول کے مستحق ہو چکے، عذاب کے فیصلے کے مستحق ہو چکے، وہ کہیں گے ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، کہیں گے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہم کو بہکایا تھا۔ اب یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ شیاطین جن بھی ہوں اور شیاطین انس بھی ہوں، طاغوت بھی ہوں، یہاں کے لیڈر بھی ہوں، غلط راستوں کی طرف لے کے جانے والے لوگ، ان سب کو کہیں گے ان لوگوں نے ہمیں بہکایا اور ہمیں غلط راستے پر ڈالا۔ اغویناہم کما غوینا، پھر وہ کہیں گے ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے، یعنی ہم خود ہدایت پر ہوتے تو انہیں ہدایت دیتے۔ تبرأنا الیک، ہم اے اللہ تیری جناب میں تبرہ کر رہے ہیں ان سے، ہم برات ہیں، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہمیں نہیں پوجتے تھے، یہ کچھ جو بھی کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ اس طریقے سے، البتہ یہ کہ ان میں سے وہ بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم خود گمراہی میں تھے اس لیے ہم نے گمراہ کیا۔ تو یہ گویا کہ گڈمڈ ہے، شیاطین جن بھی ہوں گے جن کی طرف اشارہ کر کے کچھ لوگ انہوں نے ہمیں برباد کیا، ان کا جواب تو یہ ہوگا کہ اگر ہم ہدایت پر ہوتے تو تمہیں ہدایت دیتے۔ لیکن کچھ وہ بھی ہوں گے جو اللہ کے نیک بندے تھے اور جنہیں معبود بنا لیا گیا، جنہیں پوجا جا رہا ہے، وہ کہیں گے تبرأنا الیک، اے اللہ ہم اعلان برات کرتے ہیں تیری جناب میں، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہرگز ہماری بندگی کرنے والے نہیں تھے۔ وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوہم، پھر کہا جائے گا ان سے پکارو اپنے شریکوں کو، پھر وہ پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، تو وہ ان کو جواب نہیں دیں گے، ان کی طرف سے کوئی ان کو جواب نہیں ملے گا۔ ورأوا العذاب، اور پھر وہ دیکھیں گے عذاب کو، لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ کسی طریقے سے وہ ہدایت پائے ہوئے ہوتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جب کہ اللہ انہیں پکارے گا اور وہ پوچھے گا تم نے ہمارے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعِّيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، پھر ان پر اندھے ہو جائیں گے، اس وقت باتیں اب نہیں کر سکیں گے، کوئی بات نہیں کہہ سکیں گے۔ یومئذ فہم لا یتساءلون، اور پھر وہ آپس میں پوچھیں گے بھی نہیں، حق واضح ہو جائے گا، جواب کیا دیں گے؟ رسولوں کی بات نہیں مانی تھی، رسولوں کا استہزاء کیا تھا، تمسخر کیا تھا، تو اب اس کا جواب کیا دیں؟ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو جو ایمان لایا اور جس نے توبہ کی اپنے شرک سے اور کفر سے، من تاب وآمن، اور جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور جس نے نیک اعمال کیے، فعسى ان یکون من المفلحین، تو اس کی امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ وربک یخلق ما یشاء ویختار، اور آپ کا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے اختیار کر لیتا ہے۔ مخلوق ساری اسی کی ہے، اس مخلوق میں سے جس کو چاہا اس نے چن لیا اور رسول بنا لیا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور ایلچی، اور انسانوں میں سے بھی۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، وہ جس کو چاہتا ہے قبول کرتا ہے، اختیار کر لیتا ہے۔ وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرہ، ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جس کی ذات بلند و بالا ہے، اور یہ تمام شرک جو یہ کر رہے ہیں ان تمام اوہام سے اور ان کے من گھڑت عقیدوں سے، وہ وراء الورا ہے، وراء الورا ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر، جو بھی ان کے اندر ہے،
یعنی اندر تو ان کے گواہی موجود ہے کہ یہ قرآن حق ہے، محمد حق ہے، یہ بات جو آ رہی ہے صحیح ہے، دل گواہی دے رہا ہے، لیکن اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اسے چھپائے ہوئے ہیں۔ اپنے اس ایمان کو تو انہوں نے چھپا کر رکھا ہوا ہے اور ظاہر کر رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں کیوں نہیں دیا گیا ویسا ہی جیسا کہ موسیٰ کو دیا گیا تھا، کیوں نہیں کوئی نشانی ان کو دی جاتی۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر اور جو کچھ کہ وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی ہے اللہ کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے حمد ہے، تعریف ہے، دنیا میں بھی آخرہ میں بھی۔ یہاں آخرت کے مقابلے میں اولا، پہلی زندگی ہماری یہ زندگی دنیا کی ہے، آخرہ وہ ہماری پچھلی زندگی ہے۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کے لیے حمد ہے، تعریف ہے، ثنا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُکْمُ، اسی کے لیے حکم ہے، حاکمیت اسی کی ہے، حکم دینے کا اختیار اسی کو حاصل ہے، حلال اور حرام کا اسی کے پاس اختیار ہے کہ جس شخص کو چاہے وہ حلال قرار دے اور جس شے کو چاہے حرام قرار دے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، کہیے ان سے کہ ذرا سوچا تم نے کبھی اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات کر دے ہمیشہ کے لیے، رات ہی رات رہے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، کون ہے وہ الہ، کون سا معبود ہے اللہ کے سوا جو تمہارے لیے روشنی لے آئے گا، کہاں سے لے آئے گا؟ افلا تسمعون، تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، کیا تم نے کبھی غور کیا اگر اللہ تعالیٰ تم پر دن کو ہی ہمیشہ ہمیش کے لیے دن ہی کو قائم کر دے، پوری قیامت کے دن تک دن ہی رہے، رات نہ آئے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، کون سا وہ الہ ہے اللہ کے سوا کہ جو تمہارے لیے رات لے آئے گا جس میں کہ تم سکون حاصل کر سکو؟ یہ دن جو ہے اگر مسلسل ہو تو واقعہ ہے کہ زندہ رہنا ممکن نہ رہے۔ افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ اس کی رحمت میں سے ہے، اس کی رحمت کے آثار میں سے ہے، اس کی رحمت کے مظاہر میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنا دیا ہے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ رات میں تو تم سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن میں تم اس کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور پھر دوبارہ کہا جس دن کہ وہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو کہ تم سمجھتے تھے کہ یہ میرے شریک ہیں۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو نکال کر کھڑا کریں گے۔ وہی مضمون جو کئی دفعہ آ چکا ہے، سورہ نحل میں آیا 2 دفعہ، سورہ نساء میں سب سے زیادہ شاندار الفاظ میں وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہر امت میں جو بھی رسول آیا تھا اس کو پہلے کھڑا کریں گے نکال کر، چونکہ وہ پروزیکیوشن وٹنس ہوگا، وہ ہوگا جو پروزیکیوٹ کرے گا اللہ کی عدالت میں، پہلے یہ وہ ٹیسٹیفائی کرے گا، اللہ تیری ہدایت جو آئی تھی میں نے پہنچا دی تھی۔ فَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس وقت کہا جائے گا اب لاؤ تمہاری دلیل کیا ہے، تمہارا عذر کیا ہے، تمہارا کیس کیا ہے؟ رسول نے تو بتایا کہ انہوں نے پہنچا دیا تھا، پھر اب تم بتاؤ تمہارا ماجرا کیا ہے، فَمَا خَطْبُكُمْ، اب تمہارا معاملہ کیا ہے؟ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، وہ جان لیں گے کہ حق تو اب اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی فیصلہ جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہی حق ہے۔ گویا کہ ہمارے اوپر ہم مستحق ہو چکے ہیں اللہ کے عذاب کے، ہم پر اللہ کی طرف سے گویا کہ اتمام ہو چکا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائے گا ان سے وہ جو افتراء انہوں نے کیا تھا، جو انہوں نے گھڑ لیے تھے خیالات، جن کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے معبود جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں بچا لیں گے، وہ سب کے سب گم ہو جائیں گے۔ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، سب کے سب جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔